رمضان آتے ہی ہم تلاش شروع کر دیتے ہیں کہ آخر زکوٰۃ کس کو دیں۔ کیا مسئلہ تملیک زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے ہم پر پابندیاں عائد کرتا ہے؟ اگر کسی کو زکوٰۃ دے بھی دی ہے تو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ آخر خرچ کہاں ہوگی۔ ان چپتے ہوئے سوالات کے جوابات آج کی اس سند کی ویڈیو میں ہم تلاش کریں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن۔ اس کی اہمیت تو مسلم ہے، لیکن یہ مال ہم کس کو دے سکتے ہیں، اس حوالے سے کئی اختلافی پہلو سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اینڈ یوزر کو مالک بنائے بغیر رفاہ عامہ کے اداروں مثلاً مدارس، شفا خانوں اور یتیم خانوں وغیرہ کے اجتماعی مصارف میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں۔ اس فینومینن کو ہی مسئلہ تملیک کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں یا احادیث پر نظر ڈالیں تو وہاں تو ہمیں اس کا کوئی واضح تذکرہ نہیں ملتا۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس طرح بتائے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ اس موقع پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں فقیر سے مراد عام حاجت مند ہے، چاہے وہ معذور، یتیم، بیوہ یا مسافر ہوں، جبکہ مسکین کی حالت عام حاجت مند سے زیادہ بری ہوگی۔ عام حاجت مندوں کے مقابلے میں ان کی کیفیت میں زیادہ عاجزی، محتاجی اور مفلسی ہوگی۔ اب جو لوگ مالک بنانے کو ضروری سمجھتے ہیں، وہ اپنی دلیل اس آیت میں فقراء سے قبل جو لام آیا ہے اس سے لیتے ہیں کہ یہ مال فقراء کے لیے ہے، لہٰذا ان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے تب بھی غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ اس آیت میں لام کا اطلاق صرف فقراء پر ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مساکین، عاملین علیہا اور مؤلفۃ قلوبہم پر بھی ہو رہا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مال ان چاروں میں سے جس کے حوالے بھی کر دیا جائے گا، اس کو مالک بنانے کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ جب فقیر یا مسکین کی اونرشپ میں زکوٰۃ کا مال پہنچ جانے کے بعد اس کے تصرفات پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو عاملین علیہا کے ہاتھ میں مال پہنچ جانے کے بعد جبکہ لام تملیک کا تقاضا پورا ہو چکا، پھر مزید تملیک کی پابندی لگانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عاملین علیہا کون ہیں؟ یہ وہ اشخاص یا ادارے ہیں جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں تک محدود نہیں جن کو حکومت اسلامی اس کام کے لیے مقرر کرے، بلکہ یہ الفاظ عام ہیں جن میں ہر وہ شخص شامل ہے جو زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کے سلسلے میں عمل کرے۔ اگر حکومت اسلامی موجود نہ ہو یا ہو مگر اس فرض سے غافل ہو اور مسلمانوں میں کوئی گروہ یہ عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، تو کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو انہیں عاملین علیہا ماننے سے روکتی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے عامل کو زکوٰۃ ادا کر دی تو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے فرض سے بری ذمہ ہو گیا نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، جب تو نے اسے میرے فرستادہ عامل کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے فرض سے بری ذمہ ہو گیا۔ اس کا اجر تیرے لیے ہے، اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے اس کا گناہ اس پر ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا عاملین کو زکوٰۃ دینے کے بعد اپنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے۔ اب اس کی اس امانت کی حفاظت اور درست استعمال عاملین زکوٰۃ کی ایک اہم ذمہ داری ہے، جس پر ان سے پوچھا بھی جائے گا اور غفلت پر پکڑ بھی کی جائے گی۔ یہ اسلام کی رحمت اور خیر کا پہلو ہے کہ اگر حکومت اپنی ذمہ داری سے غافل ہو تو معاشرے میں موجود اس کار خیر کو انجام دینے والے افراد اور اداروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غریب طلبہ کی تعلیم، یتیموں کی پرورش، نادار مریضوں کے علاج اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے لیے جو ادارے قائم ہوں، ان سب کے منتظمین بالکل بجا طور پر عاملین علیہا کی تعریف میں آئیں گے اور ان کو زکوٰۃ لینے اور حسب ضرورت صرف کرنے کے اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ اگر اس پوری کنڈیشن کو ان ڈیپتھ سمجھا جائے تو زکوٰۃ کی رقم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے لیبر چارجز، کسٹم ڈیوٹی، ٹرانزیکشن فیس یا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی عاملین علیہا کی مد میں سے ہی دیے جائیں گے۔ اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ آیا عاملین علیہا پر کوئی ایسی پابندی ہے
کہ وہ مستحقین زکوٰۃ کی خدمت کے لیے عمارات نہ بنوا سکیں اور اشیائے ضرورت مثلاً گاڑیاں، دوائیں، آلات، کپڑے وغیرہ نہ خرید سکیں۔ یہ پابندی صرف زکوٰۃ ادا کرنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روح سے زکوٰۃ جن کے لیے ہے ان کی یا ان میں سے کسی کی اونرشپ میں دے دے۔ رہے عاملین علیہا تو ان پر اس طرح کی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ وہ تمام مستحقین زکوٰۃ کے لیے ولی یا وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ عاملین علیہا کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقرر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے دینے والے کو فرض سے سبکدوش قرار دیا ہے کہ انہیں یہ مال دے دینا گویا تمام مستحقین کو دے دینا ہے۔ آپ ان پر اس حیثیت سے ضرور اعتراض کر سکتے ہیں کہ تم نے فلاں خرچ بلا ضرورت کیا یا فلاں چیز پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا یا اپنے عمل کی ویج زیادہ لے لی یا کسی عامل کو معقول شرح سے زائد اجرت دے دی، لیکن ان کو اس خرچ کے انٹائٹلمنٹ سے ہی روک دیا جائے۔ نہ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود ہے اور نہ ہی یہ کسی بھی طرح سے مناسب ہے۔